قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المرسلین محمد ابن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید ہے اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الفرقان. یہ وہ سورت ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہے، اور یہ صرف اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کے کلام اللہ کے قرآن کا صفاتی نام ہے الفرقان. قرآن پاک پورے کا پورا حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے. قرآن پاک توحید اور شرک کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے. جب کوئی اللہ کا قرآن دل لگا کر پڑھے گا اور جب کوئی اللہ کا قرآن دل لگا کر سنے گا اور جب کوئی اللہ کا قرآن دل لگا کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہوس ہے، یعوق ہے، نصر ہے، مردے ہیں، قبریں ہیں، بھوتے ہیں، ان کی پوجا کرنا اور خالق کائنات وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنا، پروردگار کی عبادت کرنا، یہ کیا ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب الرحمن نے اس سورہ مبارکہ کی ان آیات بینات کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا. ایک تو اللہ رب الرحمن نے اپنی ذات کے متعلق بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک بہت برکت والی ذات ہے، اور یہ
تبارک وہ صفت ہے جو صرف اللہ رب رحمان ہی کے لیے ہے۔ لفظ تبارک صرف اللہ ہی کے لیے آتا ہے، کسی اور کے اندر یہ نہ خوبی ہے نہ کسی کے اندر یہ کمال ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب رحمان نے دیگر چیزوں کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول ہے کہ اللہ رب رحمان اپنی عظمت، عفت، رفت اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب اور اس پر اتاری جانے والی کتاب کو بیان کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے اس لائق کہ جس کی عبادت کی جائے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی دلائل کو ذکر فرماتے ہیں۔ اب چاہے کوئی کافر ہے یا مشرک ہے، قبروں کا پجاری ہو، مردوں کا پجاری ہو یا بتوں کا پجاری ہو، اللہ نے جو دلائل ذکر فرمائے ہیں ان دلائل کو آدمی دیکھ لے، پرکھ لے، جان لے۔ یہ صفات اعلیٰ جس کے اندر پائی جائیں گی وہی عبادت کے لائق ہوگا، وہی پوجا جانے کے لائق ہوگا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اب جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے وہ کون ہے؟ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ ذات ہے کہ جی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اس خالق کائنات کے سوا کئی اور معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ خالق کو چھوڑ کر جس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، جو کسی کا باپ بھی نہیں ہے اور کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہ ہے نہ ہوگا۔ ان ظالموں نے کیا کیا کہ وہ ذات جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا پورا اندازہ مقرر کیا، انہوں نے اس ذات باری تعالیٰ کو، اس برکت والی ذات کو چھوڑ کر کچھ اور معبود اور الہ بنا لیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے یعنی مشرکوں اور کافروں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ لا يخلقون شيئا، جنہیں انہیں معبود بنایا، جنہیں ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، اور یہ جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، چاہے وہ لات ہو، منات ہو، ود ہو، سوا ہو، یغوث ہو، یعوق ہو،
کوئی مردہ ہو، کوئی بابا ہو، کوئی قبر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی مورتی ہو، کوئی پتھر ہو۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا، یہ جھوٹے معبود اپنی جان کے لیے بھی نقصان کے مالک نہیں ہیں کہ اپنے آپ سے نقصان کو دور کر سکیں۔ وَلَا نَفْعًا، یہ جھوٹے خدا، جھوٹے الہ، جھوٹے معبود اپنی ذات کے نفع کے لیے بھی مالک نہیں کہ اپنے آپ کو نفع اور فائدہ پہنچا سکیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، یہ جھوٹے خدا نہ تو موت کے مالک ہیں، وَلَا حَيَاتًا، اور نہ زندگی کے مالک ہیں، وَلَا نُشُورًا، اور نہ قیامت کے دن اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ فرمایا تبارک الذی، وہ ذات بہت برکت والی ذات ہے۔ اللہ نے اس سورت کو توحید سے بیان فرمایا کیونکہ توحید سب سے پہلے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بیان فرمایا کیونکہ وہ خاتمے کا اور حساب کا دن ہے۔ تو اللہ کی ذات تبارک الذی، وہ ذات بہت برکت والی ذات ہے۔ ہاں جی، ہر قسم کا خیر حد سے زیادہ ہونا، خیر اور بھلائی کا دائمی ہونا، کبھی نہ ختم ہونے والا ہونا، اور خیر اور بھلائی کے اندر ساری کائنات سے بڑا ہوا ہونا، بلندی اور بڑائی، احسان، غرض یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات وہ بے حد و بے حساب خوبیوں اور بھلائیوں کی مالک وہ ذات ہے، اور اسی ذات نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان کو نازل فرمایا۔ الفرقان کتاب قرآن مجید، اللہ وحدہ لا شریک کا کلام، جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا کلام سن لیتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کو سمجھ لیتا ہے، پھر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مردہ پوجا کرنا، بت پوجا کرنا، درختوں کی پوجا کرنا، پتھروں کی پوجا کرنا کیا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرنا کیا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ یہ کتاب الفرقان اللہ نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ نے یہ کتاب کس لیے نازل فرمائی؟ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن پاک محض ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ جی، قرآن پاک محض ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے، اسے پڑھیں اور اس سے ثواب حاصل کریں، جبکہ فقط اللہ کا قرآن ثواب کی غرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ حق اور باطل میں، توحید میں اور شرک میں، سنت میں اور بدعت کے اندر، ہدایت اور ضلالت کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے کفار مکہ اور مشرکین مکہ نہ اللہ کا قرآن سنتے، نہ اللہ کا قرآن لوگوں کو سننے دیتے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ ہوتی کہ جب بھی اللہ کے نبی اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو شور و غل کیا جائے، ہاں جی، شور شرابہ کیا جائے، نہ کوئی قرآن سنے گا، نہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑے گا۔ آج بھی بدقسمتی یہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے بھی قرآن مجید کو، ایک بڑی اکثریت نے صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب سمجھ لیا،
نہ خطبوں میں، نہ تبلیغ میں، نہ دعوت میں، نہ نصیحت میں، نہ فتووں میں اللہ کا قرآن نظر آتا ہے۔ نظر آتا ہے تو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کفار نے کیا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے دیکھا کہ لوگ قرآن سن سن کر بتوں کی پوجا کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک اللہ خالق کی عبادت پر لگ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا نہ قرآن سنو اور نہ لوگوں کو قرآن سننے دو۔ جو قرآن کو سنے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، وہ پھر اپنے آباء و اجداد کے بے ساختہ اور خود ساختہ روایات اور دین پر نہیں رہے گا، وہ توحید پر آئے گا، سنت پر آئے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے جناب نبی کریم علیہ السلام پر الفرقان قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، کسی ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی، عربیوں کے لیے بھی اور عجمیوں کے لیے بھی، ہاں جی، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی اور غیر کی قوم لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ دعوت ہو یا تبلیغ ہو، معلوم ہوا فتویٰ نویسی ہو یا مسائل کا حل ہو، ہر چیز میں رہنما اور راہبر وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ ایسی کوئی جماعت جس کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے، نہ مسائل میں، نہ ترغیب میں، نہ ترہیب میں، نہ دعوت میں، نہ فتویٰ نویسی میں، وہ ایک نمبر کی گمراہ ہوگی اور گمراہ کرنے والی جماعت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب الرحمن نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، اللہ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، اللہ نے انہیں ان کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ایک شہر یا ایک بستی کے لیے وہ نبی مبعوث ہوتا، یعنی مثال سمجھ لو، عراق میں نبی بھیجا تو صرف عراقیوں کے لیے تھا، شام میں نبی بھیجا تو صرف شام کے لوگوں کے لیے تھا، کسی ایک بستی میں بھیجا تو صرف اسی بستی کے لیے، کسی قوم میں بھیجا تو صرف اسی ایک قوم کے لیے بھیجا۔ لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے آپ کو فقط قریشیوں، ہاشمیوں، مکیوں، عربیوں، مدنیوں، عربوں کے لیے نہیں بھیجا بلکہ کل کائنات کے لیے بھیجا۔ اور آج کتنی بدبختی ہے، یہ امت کیسے جہالت کا شکار ہے کہ جاہلوں کے سامنے جب حدیث بیان کریں جواب ہوتا ہے کہ یہ شوافے کے لیے ہے، فلانی حدیث جو ہے وہ حنابلہ کے لیے ہے، فلانی حدیث جو ہے وہ جعفریہ کے لیے ہے، فلانی حدیث جو ہے وہ مالکیہ کے لیے ہے، ہم حنفیہ ہیں، ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ بندہ پوچھے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط شوافے کے لیے مبعوث فرمایا، بدبختو تم نے کسی اور نبی رسول کا کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 438 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے پاس ایسی چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی۔ فرمایا وکان النبی یبعث الی قومہ، مجھ سے پہلے اللہ پیغمبروں کو مبعوث فرماتا، وہ پیغمبر صرف اپنی بستی اور اپنی قوم کے لیے پیغمبر ہوتا، وہ دوسری بستیوں کے لیے
اور دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے مبعوث نہ ہوتا، صرف اللہ اس کی بستی اور اس کی قوم کے لیے مبعوث فرماتا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو جب اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آ جائے، عقائد میں ہو یا مسائل میں ہو، اعمال میں ہو، ترغیب میں ہو، ترہیب میں ہو، یہ کہنا کہ یہ شوافے کے لیے ہے، یہ سراسر حماقت ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام حنفیوں، مالکیوں، جعفریوں، حنبلیوں، شافیوں سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت اور حدیث آپ کا اسوہ حسنہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے، جس نے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو بہت برکتوں والی ذات ہے، جس نے اپنے بندے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کر فرمایا، یہی ذات اس قابل ہے کہ اللہ اکیلے ہی کی عبادت کی جائے اور پوجا کی جائے۔ تو کیوں؟ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دلائل دیے ہیں۔ اگر کسی کے جھوٹے خدا کے اندر قبر کا پجاری ہو یا مردے کا پجاری ہو، لات کا پجاری ہو یا ود اور سوا کا پجاری ہو، نبی رسول علی ولی کا پجاری ہو یا کسی کی بھی وہ پوجا کرتا ہے، درخت کو پوجتا ہے یا آگ کو پوجتا ہے یا وہ پتھر کا پجاری ہے، یہ صفات جس کی ہوں گی وہی الہ ہوگا، وہی عبادت کے قابل ہوگا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہ کون ہے؟ لات ہے تو لات کو پوج لو، منات ہے تو منات کو پوج لو، ود ہے تو اس کو پوج لو، نبی رسول ہے، علی ولی ہے تو اس کو پوج لو۔ آسمانوں اور زمینوں میں کس کی بادشاہت ہے؟ ہاں جی، یہ جو قبروں میں مردوں میں دفن ہے، مختلف بابے جن کے مزار بیت اللہ کی نقل کر کے بنائے گئے، کیا یہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کی پوجا کر لو۔ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ ود، نہ سوا، نہ لات، نہ مناز، نہ گولڑے والا، نہ بری امام، نہ کوئی بت، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، کسی کی بھی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت نہیں ہے۔ کوئی نکما بادشاہ ہے تو زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کا، اور وہ بھی مرتے دم تک بادشاہ رہے گا، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ بادشاہ جو آج بادشاہ ہے، یہ بھٹو کی طرح پھانسی لگ کر مرے گا یا کوئی اور عزت کی موت مرے گا، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہاں جی اس کو موت تخت پر آئے گی یا تختے کے اوپر آئے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے۔ اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ہاں جی، یہ صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے دوسری دلیل بیان فرمائی، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ بادشاہ وہ ہے کہ جس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو دیکھ لو کہ ایسا کون سا معبود ہے، نہ ماں ہو، نہ بیوی ہو، نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، نہ بیٹیاں ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہی کے اندر کوئی شریک کار بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس کا بیٹا ولی عہد ہوگا یا اس کا بھائی ولی عہد ہوگا، اس کے وزیر ہوں گے، ایم این اے ہوں گے، ایم پی اے ہوں گے، جو اس کی بادشاہت کے اندر شریک و کار ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی شریک و کار نہیں، نہ نبی ہے، نہ ولی ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ جبریل ہے، نہ میکائیل۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا
اور ہر چیز کا ایک مکمل اندازہ بھی مقرر کر دیا۔ تو جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، کوئی نبی کو پوجے، علی کو پوجے یا ولی کو پوجے، درخت کو پوجے، پتھر ہو یا مردہ ہو یا قبر ہو، سب پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا نہیں کی گئی اور وہ پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ معبود بنا لیے ہیں۔ لا يخلقون شیئا، یہ معبود کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، جبکہ خود پیدا کیے گئے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، یہ جھوٹے معبود نہ تو اپنی جان کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، یہ جھوٹے معبود نہ تو زندگی کے مالک ہیں نہ موت کے مالک ہیں اور نہ قبروں سے اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ یہ ساری صفات کس میں ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک میں، تو عبادت کے لائق بھی اور معبودیت کے لائق بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اقول قولی